السلام علیکم ناظرین اکرام۔ آج دسمبر کی 24 سال 2021 کا ہے، لیکن جب تک یہ ویڈیو لوڈ ہوگی شاید 25 دسمبر شروع ہو جائے، تو تمام نان مسلمس کو میری طرف سے کرسمس کی مبارکباد، اور پاکستان میں رہنے والوں کو قائد اعظم کا یوم پیدائش مبارک۔ آج کی ویڈیو ایشیز سیریز کے لیے اور ساؤتھ افریقہ اور انڈیا کے درمیان شروع ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچز کے لیے ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں ایشیز کی، جہاں آسٹریلیا کے میلبورن کرکٹ گراؤنڈ میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ 26 تاریخ کی صبح پاکستانی وقت کے مطابق 4:30 بجے کھیلا جائے گا۔ میلبورن کرکٹ گراؤنڈ آسٹریلیا کے خوبصورت ترین گراؤنڈز میں سے ایک ہے، جس کی چھت بھی کور ہوتی ہے، جہاں بارش سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے ویدر کی بات کرتے ہیں۔ پورے 5 دن ویدر کلیئر ہے، سنی ہے، ٹیمپریچر 18 سے 28 ڈگری کے درمیان شروع کے 5 دن میں رہے گا۔ وکٹ نئی وکٹ ہے جو سیمرز فرینڈلی ہے۔ ٹیسٹ میچ کے پہلے دن خاص طور پہ پہلے سیشن میں گیند کافی سوئنگ ہوگا۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ جو بھی ٹیم ٹاس جیتے گی وہ پہلے بیٹنگ کرے گی، لیکن میرے خیال میں جو بھی ٹیم ٹاس جیتے اسے بالنگ زیادہ سوٹ کرے گی۔ بہت خوبصورت گراؤنڈ ہے۔ انگلینڈ کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے تو میں نہیں سمجھتا کہ میچ 5 دن تک لاسٹ کرے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ میچ چوتھے دن ختم ہو جائے گا، لیکن ٹیسٹ کرکٹ ہی اصل کرکٹ ہے، اور یہ کھلاڑیوں کے پیشنس، ٹیکنک اور مہارت کا مکمل امتحان لیتی۔ پہلے بات کرتے ہیں آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کی۔ آسٹریلیا کے بیٹسمین اس وقت بہترین فارم میں ہیں، سوائے ایک اوپنر کے، ہیرس کے، جو اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دے پا رہے۔ باقی تمام بیٹسمین ٹاپ فارم میں۔ وارنر نروس 90s کا شکار تو رہے، لیکن اچھا اسکور کر رہے ہیں۔ مارنوس، لبوشین بہترین فارم میں ہیں، اور وہ تو اب ٹیسٹ رینکنگ کے نمبر 1 بیٹسمین بن گئے ہیں ICC کے حساب سے۔ اس کے علاوہ اسٹیون اسمتھ بہترین فارم میں، بہت اچھے اسکور کر رہے ہیں، اور ٹریوس ہیڈ، جنہوں نے اب سے پچھلے میچ میں بہترین میچ وننگ اننگز کھیلے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے وکٹ کیپر ایلیکس کیرے بھی اچھے بیٹسمین ہیں۔ ایک ہی ہاف سینچری بنائی ہے اس سیریز میں اب تک انہوں نے، لیکن وہ اچھا اسکور کر سکتے ہیں۔ آسٹریلیا کی بالنگ ٹاپ فارم میں ہے۔ جوش ہیزل ووڈ انجری کی وجہ سے سائیڈ لائن ہے، تو اس مچل اسٹارک، پیٹ کمنس بہترین نئی بال کے بالر۔ اس کے علاوہ جائی ریچرڈسن، جنہوں نے پچھلے میچ میں 5 وکٹیں لی تھی، بہت اچھی سوئنگ کرتے ہیں۔ ویسے ان کے پاس تو نیتھن لائن بھی ہیں، جنہوں نے پچھلے میچ میں اپنی 400 ٹیسٹ وکٹیں مکمل کی ہیں، اور میرے خیال میں شاید آسٹریلیا کے پہلے آف اسپنر ہیں جنہوں نے 400 وکٹیں مکمل کی ہیں، اور شاید شین وارن کے بعد دوسرے اسپنر ہیں جنہوں نے 400 وکٹیں مکمل کی۔ اگر آسٹریلیا ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ انگلینڈ کی ٹیم کو 200 رن کے اندر آؤٹ کر لے گا، لیکن یہ ٹیسٹ کرکٹ ہے، اس میں ایک کھلاڑی کی ایک بڑی اننگ معنی رکھتی ہے۔ انگلینڈ کی ٹیم کی بات کریں تو انگلینڈ کے صرف 2 ہی بیٹسمین ابھی تک کچھ اسکور کر پائے، اس میں جو روٹ، جنہوں نے اب تک اس سیریز میں 2 ہاف سینچریز بنائی ہیں، اور ڈیوڈ ملان، جنہوں نے ایک دفعہ 80 رن کیے ہیں۔ میرے خیال میں انگلینڈ کو 3 چیزوں کی شدید ضرورت ہے۔
پہلی بات تو یہ کہ انہیں سر اونچا کر کے کرکٹ کھیلنا چاہیے، سر نیچا کر کے نہیں، لگتا ہے وہ ڈر کے کھیل رہے ہیں۔ دوسری بات، انگلینڈ کی بیٹنگ میں کم سے کم 2 یا 3 تبدیلیوں کی گنجائش ہے۔ انگلینڈ کے اوپنرز حسیب حمید اور روری برنس مکمل فلاپ چلے آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں حسیب حمید کی اس میچ میں جگہ نہیں بنتی، ان کی جگہ وہ شاید کرالے کو ان کریں۔ روری برنس کو شاید ایک چانس اور دیں کہ انہوں نے ایک میچ میں 40 رن کیے تھے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 3 پوزیشن پہ ڈیوڈ ملان از اوکے، جو روٹ از اوکے، اور نمبر 5 پہ انہیں جونی بیرسٹو کو لے کر آنا چاہیے۔ بیرسٹو ایک بہترین کھلاڑی ہے جو ایک اچھی اننگ کھیل کر کسی بھی میچ کا نقشہ بدل دیتا ہے۔ اس کے بعد جوس بٹلر اپنی اس فارم میں نہیں دکھائی دیے جس میں وہ جانے جاتے ہیں، جس کے لیے مشہور ہیں دنیا میں۔ ابھی پچھلے میچ میں انہوں نے 207 گیندیں کھیلی 9 رن کے لیے، کمال۔ جوس بٹلر اس سے کئی گنا زیادہ اچھے کھلاڑی ہیں۔ 7ویں نمبر پہ ان کے بہترین آل راؤنڈر ہیں بین اسٹوکس، جبکہ 8ویں نمبر پہ ان کو کریگ اوورٹن کو لے کر آنا چاہیے، جو ایک بہترین آل راؤنڈر ہیں، بیٹنگ بھی کرتے ہیں اور بالنگ بھی، اچھے فاسٹ بالر ہیں۔ اس کے بعد کرس ووکس، اور 10ویں نمبر پہ مارک وڈ۔ 11ویں نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ بالنگ میں جیمس اینڈرسن یا کرس براڈ میں سے کسی ایک کو کھلانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ابھی تک کوئی پرفارمنس نہیں دی اور نہ ہی ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ کر پائیں گے۔ تو میرے خیال میں انگلینڈ کی 11 یہی ہونی چاہیے۔ آسٹریلیا کی اننگ میں شاید کوئی ایک آدھ تبدیلی ہو، اگر ہوگی تو یا وہ تو انجری کی بنیاد پر ہوگی یا کووڈ کی وجہ سے۔ کووڈ کا مسئلہ بھی یہی چل رہا ہے کہ اگر کسی کھلاڑی نے ببل بریچ کیا تو وہ باہر ہو جاتا ہے۔ بکیز کے حساب سے آسٹریلیا ہاٹ فیوریٹ ہے، میرے بھی خیال میں آسٹریلیا ہی جیتے گا، لیکن یہ میچ ڈرا تو نہیں ہوگا، کسی بھی وجہ سے ڈرا ہونے کے چانسز 0% بھی نہیں ہے۔ البتہ اس بات کا چانس ضرور ہے کہ اگر آسٹریلیا پہلے بیٹنگ کرتا ہے اور انگلینڈ ان کو جلدی آؤٹ کر لیتا ہے تو انگلینڈ کے کچھ چانسز بنیں گے۔ یہ خیال رکھیے گا کہ جو بھی ٹیم اس میچ کی چوتھی اننگ میں بیٹنگ کرے گی اس کے لیے اس گراؤنڈ پر بیٹنگ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ وکٹ اسپائسی ہے، سوئنگ ہے، اور چوتھے دن سے یہ ٹرن کرنا بھی شروع کر دے گی، بہت اچھا ٹرن کرے گی، جس کی وجہ سے نیتھن لائن کو ایڈوانٹیج ملے گا۔ انگلینڈ کے پاس کوئی اتنا خطرناک اسپن بالر نہیں ہے، وقت ضرورت جو روٹ آف اسپن کر لیتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ ریگولر وکٹ ٹیکنگ بالر ہے۔ اور انگلینڈ جو اسکواڈ لے کر آیا اس میں کوئی ایسا اسپنر بھی شامل نہیں ہے جو کسی لمحے کوئی خطرناکی کریٹ کر سکے۔ تو دیکھتے ہیں یہ میچ شروع ہونے کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ میں اس میچ کے پہلے یا دوسرے دن کی اننگ کے بعد ایک بار پھر اس میچ کے بارے میں بات کروں گا۔ جب تک کے لیے اس میچ کے لیے اتنا ہی۔ اب ہم بات کریں گے انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان شروع ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ کی، جو پاکستانی وقت کے مطابق 1 بجے شروع ہوگا۔ انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان ہفتے سے سینچورین میں، جسے سپر اسپورٹس پارک بھی کہا جاتا ہے، پہلا ٹیسٹ میچ شروع ہو رہا ہے۔ سینچورین پارک کی وکٹ بہت تیز ہے، پہلے دوسرے دن سیمرز کو بہت مدد کرتی ہے، تیسرے دن چوتھے دن تھوڑی بیٹنگ آسان ہوتی ہے، جبکہ 5ویں دن وکٹ امپاسبل ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت ٹرن ہونے لگتا ہے۔ سینچورین پارک کا ویدر اس ٹیسٹ کے لیے مناسب نہیں ہے،
میچ کا دوسرا دن اور میچ کے 5ویں دن کا سیکنڈ ہاف واش آؤٹ ہونے کے چانسز ہیں، جبکہ میچ کے پہلے دن کا سیکنڈ ہاف بھی بارش سے افیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے یہ میچ ٹیسٹ میچ زیادہ سے زیادہ 3.5 دن تک کھیلا جا سکے گا۔ اب تک ساؤتھ افریقہ اور انڈیا کے بیچ میں 10 میچز ہوئے ہیں، جس میں سے 7 میچز میں ساؤتھ افریقہ فاتح رہا ہے، جبکہ 3 میچز میں انڈیا کو فتح ملے ہے۔ لیکن اس دفعہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ذرا تھوڑی کمزور ہے، کیونکہ ان کی مین بیٹسمین کوئنٹن ڈی کوک، جو کپتان بھی ہیں آفیشیلی، وہ پہلے 2 ٹیسٹ میچز کے لیے چھٹی پر ہیں، اویلیبل نہیں ہے، جبکہ ان کے مین فاسٹ بالر نورگیا انجرڈ ہے، جو شاید اس پوری سیریز میں نہ کھیل سکے۔ ساؤتھ افریقن ٹیم ایک بیلنس ٹیم ہے، حالانکہ ان کے پاس 5ویں 6 نمبر پر بیٹنگ کی پرابلم ہوگی کیونکہ کوئنٹن ڈی کاک نہیں ہے، لیکن ڈین ایلگر، اینڈریو مارکرم، وانڈر ڈسن بہترین فارم میں اور بہترین بیٹسمین ہے، جبکہ ٹیمپا باموما بھی اچھے بیٹسمین ہیں، ڈیپینڈیبل ہیں، لیکن ان کی بالنگ اس وکٹ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے انڈیا کے لیے، جس میں کگیسو ربادا، لنگی انگیڈی، ڈین اولیور شامل ہیں، جبکہ ان کے اسپنر بھی کیشو مہاراج کافی افیکٹو بالر ہے۔ اس کے برعکس انڈیا کی ٹیم کاغذوں پہ بہت مضبوط ہے، لیکن ان کے بیٹسمین کوہلی، رہانے اور پجارا اتنے اچھے فارم میں نہیں ہیں، جبکہ راہل، منیش اگروال اور رشبھ پنت ریزنیبل فارم میں ہیں، خاص طور پہ کے ایل راہل بہت اچھی پرفارمنس دے چکے ہیں مختلف میچز میں، اور رشبھ پنت بھی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں، جبکہ انڈیا کے بالرز میں محمد شامی اس وکٹ پہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، جسپریت بمراہ بھی اچھی گیند کرتے ہیں، لیکن سراج بھی اس وکٹ پر افیکٹو ثابت ہوں گے، اور خاص طور پہ روی چندرن اشون، جو میری نظر میں اتنے بڑے بولر نہیں ہیں، لیکن ان کی کارکردگی نے ان کو بہت بڑا بنا رکھا ہے۔ گزشتہ 6 ٹیسٹ میچز ساؤتھ افریقہ کے خلاف جو انہوں نے کھیلے ہیں، اس میں انہوں نے 41 وکٹیں لی ہیں، کوئی اور بالر یہ کارنامہ انجام نہیں دے سکا اب تک۔ تو اس حساب سے انڈیا آن پیپرز اچھی دکھائی دیتی ہے، ڈپینڈنگ آن وراٹ کوہلیز اینڈ پجاراز فارم۔ وراٹ کوہلی بہت بڑا کھلاڑی ہے، بڑا کھلاڑی بڑا ہی ہوتا ہے، کسی بھی لمحے فارم میں واپس آ سکتا ہے۔ آپ خیال رکھیے گا کہ فارم آنی جانی چیز ہے، جبکہ کلاس پرماننٹ ہوتی ہے، اینڈ وراٹ کوہلی از اے کلاس بیٹسمین۔ اس میچ کی چوتھی اننگ میں کسی بھی ٹیم کے لیے، بلکہ کسی بھی ٹیم نے آج تک 200 رن اس کو چیز نہیں کیے ہیں، تو کہہ سکتے ہیں اس میچ کی چوتھی اننگز بہت خطرناک ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ میچ زیادہ سے زیادہ 3.5 دن کھیلا جا سکے گا، اس لیے میری نظر میں اس میچ کے ڈرا ہونے کے بہت چانسز ہیں۔ بکیز کہتے ہیں انڈیا فیوریٹ ہے، لیکن میری نظر میں ڈرا فیوریٹ ہے۔ ساؤتھ افریقہ بھی میچ میں کلک کر سکتا ہے، اگر ٹاس جیتتا ہے اور انڈیا کو پہلے بیٹنگ کراتا ہے تو ساؤتھ افریقہ بھی اس میچ کو جیتنے کا فیوریٹ ہے۔ اوورآل اگر آپ دیکھیں، میری پریڈکشن دیکھیں، تو میں سمجھتا ہوں پہلی اہمیت ٹاس کی ہے۔ جو ٹیم ٹاس جیتتی ہے اور مخالف ٹیم کو بیٹنگ کراتی ہے، اس ٹیم کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں، جبکہ اس میچ میں سب سے زیادہ فیوریٹ ڈرا ہے۔ اس میچ کے لیے اتنا ہی۔ جاتے جاتے آپ سے ایک درخواست کہ اگر آپ میری ویڈیو کو پسند کریں
تو اس کو لائک کریں. کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں. اور تمام کرکٹ فرینڈلی حضرات کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ میں دیکھوں کہ میرے میچ پریڈکشنز کہاں کہاں تک پہنچتی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ اور اللہ حافظ.